أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو اور افضل ترین نماز کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ حافظو فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہوتا ہے حافظ، تو حفاظت کر، اور حافظو تم سب حفاظت کرو۔ حافظو علی الصلوات، نمازوں کی، نمازوں سے مراد یہاں پہ 5 وقت کی نمازیں ہیں کہ 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی۔ الوسطی بنیادی طور پہ اوسط کا مؤنث ہے، اور اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ افضل۔ دوسرا معنی اس کا لیا جاتا ہے درمیانی، اور یہاں پہ اس کا بہتر معنی ہوگا سب سے افضل۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو افضل امت بنایا ہے۔ وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ درمیانی امت، کیونکہ ہماری امت سب سے آخر میں ہے، درمیانی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ معنی کون سا مراد لینا بہتر ہوگا؟ افضل۔ اور یہاں پہ بھی مراد کیا ہے؟ افضل۔ تو الوسطی الفضلہ کے معنی میں ہے۔ وقوموا، واو کا معنی کیا؟ اور۔ قوموا فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، تم کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ قم، تو کھڑا ہو جا۔ للہ، 2 لفظ ہیں، ایک ہے لام اور ایک ہے لفظ اللہ۔ تو لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، اللہ کی وجہ سے۔ قانتین، قانتین جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ قانت۔ اور قانت جو ہے یہ اسم فاعل ہے، قانت یقنت سے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ قانتین اطاعت گزار بن کر، فرما بردار بن کر۔ تو قانت بمعنی اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، بات ماننے والا۔ اور دوسرا معنی ہوگا قانت کا خشوع و خضوع کرنے والا۔ تو قانتین یعنی کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے خشوع کی حالت میں۔ اور جب آپ معنی خشوع کا کریں گے
تو دل میں جب خشوع و خضوع ہوتا ہے تو آپ کے سارے اعضاء جو ہیں وہ پرسکون رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جب آپ کھڑے ہوں خشوع و خضوع کی حالت میں، یعنی کہ آپ کے تمام اعضاء سکون کی حالت میں ہوں، یعنی کہ آپ گفتگو نہ کرنے والے ہوں۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ حفاظت سے مراد کیا ہے کہ ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، قضا نہ ہونے دینا، لیٹ نہ ہونے دینا۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا واجب ہے، نماز کی حفاظت کرنا واجب ہے، اور یہ چیز ہمیں اس آیت سے بھی معلوم ہو رہی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث سے بھی۔ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں کون سا عمل تمام اعمال سے بڑھ کر محبوب ہے؟ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سوال کیا اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر محبوب ہے؟ تو آپ نے کہا ثم بر الوالدین، پھر نمبر ہے والدین سے حسن سلوک کا۔ اور یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، تو پہلا نمبر پھر کس کا ہے؟ اللہ کے حق کا۔ اللہ کے حقوق پہلے ہیں، تو اللہ کے حق کے بعد دوسرے نمبر پہ حق ہے کس کا؟ بندوں کا، اور بندوں میں سے کن کا؟ والدین کا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ والدین کا حق کتنا بڑا ہے، لیکن یہ بھی پتہ چلا کہ بندوں کے حق سے پہلے حق ہے خالق کا، مالک کا۔ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اور اس سے پتہ چلا کہ جہاد کا نمبر والدین کی خدمت کے بعد ہے، والدین سے حسن سلوک کے بعد ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث، ان کی حدیث عبداللہ بن مسعود تائید کر رہی ہے اس بات کی کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، اس کی کتنی زیادہ اسلام میں اہمیت ہے۔ دوسرے نمبر پہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف انت اذا كانت علیک امراء یؤخرون الصلاۃ عن وقتها، ابو ذر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے اوپر ایسے لوگ حکمرانی کریں گے جو نماز کو لیٹ کر دیا کریں گے، اس کے وقت سے نکال دیا کریں گے، جن کی قضا کر دیا کریں گے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فما تأمرنی، آپ کی میرے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے تب میں کیا کروں؟ فرمایا صلی الصلاۃ لوقتہا، تو نماز کو اس کے وقت پہ ادا کر لینا، پھر یہ نماز تجھے حکمرانوں کے ساتھ مل جائے تو ان کے ساتھ بھی ادا کر لینا، جو نماز تم حکمرانوں کے ساتھ ادا کرو گے وہ تمہاری نفل نماز بن جائے گی، یعنی کہ جو تم اپنے وقت پہ پڑھو گے وہ فرض نماز کہلائے گی۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ صلی الصلاۃ لوقتہا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار صحابہ کرام کو تلقین کی ہے کہ اپنے حکمرانوں کی مخالفت نہ کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا، لیکن نماز کا معاملہ، نماز کو وقت پہ ادا کرنا، اس کا معاملہ اس قدر شدید ہے، اس قدر سنگین ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکمران نماز قضا کریں، لیٹ کر دیں تو وقت پہ ادا کر لینا۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ نماز وقت پہ ادا کر لینا اور اس کے بعد انقلاب برپا کر دینا، اعلان بغاوت کر دینا، بلکہ دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وقت پہ نماز ادا کر لینا، اس کے بعد اگر حکمران نماز پڑھ رہے ہوں تو مسجد میں پہنچ جاؤ یا تمہارا گزر ہو تو ان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام جہاں پہ یہ چاہتا ہے کہ دین پہ عمل ہو،
اللہ کے حقوق ادا ہوں، وہاں پہ اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ حکمران اور عوام آپس میں نہ ٹکرائیں، بغاوت پیدا نہ ہو۔ تو بہرحال ان دو احادیث سے پتہ چلا کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کو پابندی سے ادا کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور افضل ترین نماز کی حفاظت کرو۔ افضل ترین نماز کیا یہ 5 وقتوں سے ہٹ کر کوئی اور نماز ہے؟ جواب یہ ہے کہ انہی 5 نمازوں میں سے کوئی وہ نماز ہے جس کو اللہ رب العزت نے افضل ترین نماز قرار دیا ہے۔ تو پھر اس کا الگ سے تذکرہ کیوں ہوا؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا، اور جبریل کا اور میکائیل کا، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ تو کیا جبریل اور میکائیل فرشتوں میں سے نہیں ہیں؟ انہی میں سے ہیں، لیکن ان کا الگ سے تذکرہ کیوں کیا گیا؟ ان کی اہمیت کے پیش نظر، ان کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر۔ تو یہاں پہ جب کہا گیا کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، ان کی پابندی کرو، تو اس میں یہ نماز بھی داخل ہے جسے افضل ترین نماز قرار دیا گیا ہے، لیکن بعد میں اس کا تذکرہ الگ سے کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ اس کی اہمیت باقی نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ افضل ترین نماز کون سی ہے؟ کس نماز کو افضل ترین نماز قرار دیا گیا ہے؟ اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ علماء تفسیر، علماء اسلام اس بارے میں بہت سی آراء رکھتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، تیسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، چوتھی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مغرب کی نماز ہے، پانچویں رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عشاء کی نماز ہے، چھٹی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد 5 نمازیں ہیں، ساتویں رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عید الفطر کی نماز ہے، اس کے بعد قول یہ ہے کہ اس سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد وطر کی نماز ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد چاش کی نماز ہے۔ اقوال بہت سارے ہیں، تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ سارے کے سارے اقوال ٹھیک ہیں؟ جس امام نے جو بیان کر دیا وہ برحق ہے؟ آج آپ ان اقوال میں سے کوئی بھی قول اپنا لیں وہ درست ہے؟ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ ہم دلائل کی روشنی میں طے کریں گے کہ ان اقوال میں سے کون سا قول درست ہے۔ اسی لیے ہم اندھی تقلید سے روکتے ہیں۔ اندھی تقلید جب آپ کریں گے، ایک خاص امام کو، ایک خاص بزرگ کو، ایک خاص عالم دین کو پکڑ لیں گے کہ بس میں نے اس کی تقلید کرنی ہے، پھر آپ اس کے وہ اقوال بھی لے لیں گے جو درست ہیں اور وہ بھی لے لیں گے جو غلط ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں۔ جبکہ درست طریقہ یہ ہے کہ آپ اس قول کو لیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اب یہاں پہ کون سا قول ٹھیک ہے، کون سا قول راجح ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں وہ سارے اقوال ذکر کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اقوال میں سے جو مضبوط ترین قول ہیں وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، نمبر 2 اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور جن ائمہ دین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، ان میں سے ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ان میں سے ایک امام شافعی رحمہ اللہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور جن علماء کرام نے کہا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، یہ جمہور علماء کرام ہیں، یہ وہ علماء کرام ہیں جن کی اکثریت ہے۔ اب ہم نے عبداللہ ابن عباس
اور امام شافعی کے قول کو لینا ہے یا اکثریت کے قول کو لینا ہے؟ جواب یہاں پہ بھی میرا وہی ہوگا جو پہلے تھا، کیا کہ ہم نے دلیل کی طرف دیکھنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ادھر اکثریت ہے اور ادھر کم ہے، ہم نے دلیل کی طرف دیکھنا ہے. تو آئیے اب دلائل کی طرف آتے ہیں. جہاں تک دلائل کا تعلق ہے تو دلائل کے لحاظ سے راجح ترین قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. کون سے دلائل ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اس قول کو اختیار کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ امام طبری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں مشہور و معروف تابعی عبیدہ السلمانی رحمہ اللہ سے. وہ کہتے ہیں میں نے امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ الصلاۃ الوسطیٰ افضل ترین نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ یہ سوال کس سے ہوا ہے؟ جناب علی سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ خیال کیا کرتے تھے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اور کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہم سے مراد کون ہوئے؟ صحابہ کرام. کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سوچا کرتے تھے، ہمارا یہ خیال تھا، ہماری یہ رائے تھی کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے. لیکن غزوہ احزاب کے موقع پہ، جنگ خندق کے موقع پہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے ہٹائے رکھا، ان لوگوں نے ہمیں افضل ترین نماز عصر وقت پہ ادا نہیں کرنے دی. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللہ قبورہم واجوافہم نارا. ان لوگوں نے ہمیں افضل ترین نماز عصر وقت پہ ادا نہیں کرنے دی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ افضل ترین نماز سے مراد پھر کون سی نماز ہے؟ نماز عصر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرے نمبر پہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا غزوہ خندق کے موقع پہ کہ ان لوگوں نے ہمیں افضل ترین نماز عصر وقت پہ ادا نہیں کرنے دی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹ کو آگ سے بھر دے. تیسرے نمبر پہ امام مسلم رحمہ اللہ براء بن عازب سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3. اور یہ سب احادیث بالکل صحیح ہیں. یہاں پہ ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ 4 مشہور و معروف اماموں میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اور ہم یہاں پہ ان کے ساتھ ہیں کیونکہ دلائل کا تقاضا یہ ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، اور یہاں پہ ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ نہیں ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ جن کی مشہور و معروف تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، ان کا تعلق کس فقہ سے ہے؟ کون سے امام کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں؟ امام شافعی کے ساتھ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا زیادہ گہرا تعلق تھا فقہ حنبلی سے، امام ابن القیم کا زیادہ تعلق تھا فقہ حنبلی سے. امام ابن کثیر حالانکہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں لیکن ان کا زیادہ گہرا تعلق ہے فقہ شافعی سے. لیکن یہ تینوں امام ان ائمہ کرام میں سے ہیں جو صحیح حدیث آ جائے تو پھر تعویل نہیں کرتے. صحیح حدیث آ جائے تو اپنی اپنی فقہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اپنے مسلک کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پہ امام ابن کثیر کی تفسیر پڑھنے والی ہے. کہتے ہیں اگرچہ ہمارے امام نے یہ قول بیان کیا ہے کہ افضل ترین نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ نماز فجر، لیکن ہماری فقہ کے ہمارے مسلک کے ایک امام ماوردی یہ بیان کر چکے ہیں
کہ امام شافعی نے ایک اصول بیان کیا تھا، اور وہ یہ کہ جب کبھی تمہیں میرا کوئی قول حدیث کے خلاف ملے تو میری بات کو چھوڑ دینا، حدیث کو لے لینا۔ اور دلائل سے ثابت ہوتا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ امام ماوردی۔ دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ درست قول یہ ہے کہ افضل ترین نماز کون سی ہے؟ نماز عصر۔ اس لیے امام شافعی کا یہی قول ہوگا۔ دیگر شافعی حضرات کہتے ہیں بھی ایسا نہ کریں، آپ امام شافعی کا قول نہ لیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو نہ کہیں کہ ان کا قول عصر کی نماز کا ہے، ان کا قول تو فجر کی نماز کا ہے۔ تو بہرحال شافعی حضرات نے، امام ابن کثیر نے، امام ماوردی نے ثابت کر دیا کہ جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ اپنے امام کو، مسلک کو چھوڑ دیتا ہے اور کس کو لے لیتا ہے؟ حدیث کو لے لیتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ افضل ترین نماز سے مراد پھر کون سی نماز ہے؟ نماز عصر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز عصر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور یہ جو قول ہے کہ افضل ترین نماز سے مراد نماز عصر ہے، اس کی تائید کچھ اور دلائل سے بھی ہوتی ہے۔ وہ کون سے دلائل؟ وہ دلائل جن سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز کتنی افضل ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا گویا کہ اس سے اس کا مال چھین لیا گیا، اس کے اہل و عیال چھین لیے گئے۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، اس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عصر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان دلائل سے بھی کہ الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر، یا کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کی حالت میں۔ قوموا، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کن نمازوں کی بات ہو رہی ہے؟ فرض نمازوں کی، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ فرض نمازوں میں قیام فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا آرڈر دیا ہے۔ البتہ جس کا کوئی عذر ہو، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے۔ عام حالات میں یہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ، کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ یہ نماز کیوں ادا کریں گے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے غیروں سے شباش لینے کے لیے، ان سے داد وصول کرنے کے لیے، ان سے کوئی اعزاز لینے کے لیے، تو اس کی نماز کا قابل قبول ہونا مشکل ہو جائے گا۔ تو جب بھی نماز ادا کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اطاعت گزار بن کر، فرما بردار بن کر۔ یہ وہ تفسیر ہے جسے امام طبری رحمہ اللہ نے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ دوسری تفسیر کیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کی حالت میں۔ خشوع کی حالت میں، خشوع کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ لیکن جب دل میں خشوع ہوگا تو آپ کے باقی اعضاء پہ اس کا اثر نظر آئے گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن فلاح پا گئے۔ کون سے مومن؟ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع ہوگا، آپ کی نماز میں توجہ ہوگی، تو آپ کے ہاتھ بھی پرسکون رہیں گے۔ پھر آپ ہاتھوں کے ساتھ نہ داڑھی سے کھیلیں گے، نہ ناک سے کھیلیں گے، نہ رومال سے کھیلیں گے۔ پھر آپ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے، پھر آپ کسی سے گفتگو نہیں کریں گے۔ تو جب آپ یہ معنی کریں گے
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نماز میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں گفتگو کیا کرتے تھے، نمازی اپنے ساتھ والے نمازی کے ساتھ حالت نماز میں گفتگو کر لیا کرتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ خشوع خضوع کی حالت میں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، تو پھر ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور گفتگو کرنے سے روک دیا گیا۔ اور خاموش رہنے سے مراد کیا ہے کہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو نماز میں گفتگو کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، نماز میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس امر کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز کسی آدمی نے چھینک لی، اس نے چھینک لی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ تو معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا، مجھے بڑا غصہ آیا، لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارے، میں سمجھ گیا کہ مجھے چپ کروانا چاہ رہے ہیں، مجھے ان پہ بڑا غصہ آیا لیکن میں خاموش رہا۔ معاویہ بن حکم سلمی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نماز کے احکام کو اچھی طرح نہیں جانتے تھے، اس لیے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کی قسم میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی معلم اور مدرس اور ٹیچر نہیں دیکھا، نہ آپ سے پہلے کوئی ایسا معلم دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی ایسا معلم دیکھا۔ اللہ کی قسم آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، آپ نے مجھے مارا نہیں، آپ نے مجھے برا بلا نہیں کہا، آپ نے مجھے بلایا اور کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ یہ نماز اس میں کسی قسم کی گفتگو ممنوع ہے، نماز میں کسی قسم کی گفتگو جائز نہیں ہے۔ آپ نے کہا نماز نام ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا، نماز نام ہے تکبیر کا، اللہ اکبر کہنے کا، اور نماز نام ہے قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت کا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نماز میں گفتگو کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 239 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر خفتم، تمہیں ڈر ہو، تمہیں خوف ہو، فرجالن، تو پیدل، اور رکبانن، یا سوار ہو کر، یعنی کہ اگر تمہیں ڈر ہو تو پیدل یا سوار ہو کر نماز کی حفاظت کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم حالت امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر ویسے کرو جیسے اس نے تم کو اس بات کی تعلیم دی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، ان کا معنی کیا ہے؟ اگر شرطیہ ہے۔ خفتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تم ڈر گئے، اس کا واحد کیا ہے؟ خفتہ، تو ڈر گیا۔ اور ان کی وجہ سے ہم معنی کیا کریں گے؟ اگر تم ڈر جاؤ، یعنی کہ ہم معنی کریں گے مستقبل کا، آئندہ زمانے کا، جبکہ خفتم کا معنی تھا ماضی کا، گزرے ہوئے زمانے کا، لیکن ان کی وجہ سے معنی کس کا ہوگا؟ مستقبل کا، یعنی کہ اگر تمہیں کوئی ڈر لگے، کوئی خوف لگے۔ فرجالن، فا جو ہے یہ ان کا جواب ہے، تو اگر تمہیں ڈر لگے کسی بھی چیز سے، دشمن کا ڈر ہو، کسی بھی چیز کا ڈر ہو، فرجالن،
رجالن راجل کی جمع ہے. راجل کس کو کہتے ہیں؟ اس آدمی کو جو پیدل ہو، جو سواری کے اوپر نہ ہو، پاؤں کے اوپر ہو. تو فرمایا فرجالن، تو پھر نماز کیسے ادا کرو؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے، یعنی کہ چلتے چلتے. اگر دشمن کا ڈر ہے تو پھر رجالن چلتے چلتے نماز ادا کرو. اور رکبانن، یا سوار ہو کر. رکبانن یہ جمع ہے کس کی؟ راکب کی. راکب کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کے اوپر سوار ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، فَإِذَا پھر جب، اذا کا معنی کیا ہے؟ جب. امینتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے. جب تم حالت امن میں آ جاؤ، خوف سے باہر نکل آؤ. امینتم کا واحد کیا؟ امینتا، تو امن میں آ جائے، تو خوف سے باہر نکل آئے. فاذکروا اللہ، یہ جواب ہے اذا کا. فا جو ہے جواب ہے اذا کا، یعنی کہ جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو پھر کیا کرو؟ فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو. اذکروا فعل امر ہے جمع کے لیے، تم ذکر کرو. اس کا واحد کیا ہوگا؟ اذکر، تو ذکر کر. فاذکروا اللہ، تم اللہ کا ذکر کرو. کما، کاف جو ہے یہ مثل کے معنی میں ہے، جیسا کہ. کما علمکم، ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، یعنی کہ کالذی، اللہ کا ذکر کرو اس چیز کی طرح جس کی اس نے تم کو تعلیم دی ہے. علم فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے تعلیم دی، اس نے علم دیا. کس نے؟ اللہ نے. کم تم کو. تعلیم کس چیز کی دی؟ ما اسم موصول الذی کے معنی میں، جس طرح اس نے تم کو تعلیم دی. ما اس چیز کی، لم تکونوا تعلمون جس چیز کو تم نہیں جانتے تھے. لم یہ نہیں کا معنی دیتا ہے. تکونو اصل میں تھا تکونونا، نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے. تکونو نا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تم ہوتے ہو. تکونو تو ہوتا ہے، معنی مستقبل کا تھا، لیکن لم کی وجہ سے ایک تو نہیں کا معنی ہوگا نفی کا، اور ایک ماضی کا معنی ہوگا تم نہیں تھے. تعلمون جانتے، فعل مضارع ہے جمع کے لیے ہے، تم جانتے ہو. اس کا واحد کیا؟ تعلمو، تو جانتا ہے. لیکن وہ جو لم ہے اس کی وجہ سے ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ لم تکونوا تعلمون، تم نہیں جانتے تھے، ان کے ماضی میں نہیں جانتے تھے، گزرے ہوئے زمانے میں نہیں جانتے تھے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں وقت پہ ادا کرو. اب سوال پیدا ہوا کہ اگر کبھی دشمن کا خوف ہو، کسی درندے کا خوف ہو، نماز اس لیے نہ پڑھ سکے، کچھ شیر ہے آگے، چیتا ہے آگے، کچھ سانپ ہے، سیلاب ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ حالت خوف میں ہیں، ڈر میں ہیں، تو پھر نماز کا کیا کریں؟ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو تو پھر نماز ادا کرو پیدل چلتے ہوئے، اور رکبانن یا سواری کرتے ہوئے. رجالن یہ حال ہے، اور عامل کیا ہے، صاحب الحال کیا ہے، ذو الحال کیا ہے، وہ آپ یہاں پہ مقدر نکالیں گے، جس کا علم ہمیں پچھلی آیت سے ہو رہا ہے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ تمام نمازوں کی حفاظت کرو. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، یعنی کہ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا رِجَالًا، اگر تمہیں کسی قسم کا خوف ہو تو ان نمازوں کی حفاظت کیسے کرو؟ پیدل چلتے ہوئے، اور رکبانن یا سواری کرتے ہوئے. یہاں پہ میں تذکرہ کرنا چاہوں گا اس روایت کا جسے امام نافع روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر سے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب خوف کی حالت ہو تو نماز کیسے ادا کرنی ہے؟ کہتے ہیں کہ امام آگے کھڑا ہوگا اور فوج دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. فوج کا ایک حصہ
امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کرے گا، امام ان کو 1 رکعت پڑھائے گا، اور دوسرا فوج کا حصہ دشمن اور ان نمازیوں کے درمیان میں کھڑا ہوگا، یعنی کہ اس کی نگاہ دشمن کے اوپر ہوگی، کہیں دشمن حملہ نہ کر لے۔ یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور وہ لوگ جو پہلے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، جن کی نگاہ دشمن کے اوپر تھی، وہ آگے بڑھیں گے، وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب امام ان کو 1 رکعت پڑھائے گا۔ امام کی کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 2۔ امام سلام پھیر دے گا، اس کے بعد یہ لوگ 1 رکعت مکمل کر لیں گے۔ تو اس حالت میں نماز ادا کی جائے گی جب دشمن کا خوف ہو۔ تو پھر اللہ نے تو یہاں پہ کہا ہے کہ جب خوف ہو تو آپ نماز ادا کریں، پیدل چلتے ہوئے یا سواری کرتے ہوئے۔ عبداللہ بن عمر اسی روایت کے آخر میں کہتے ہیں کہ جب شدید خوف ہو تو پھر آپ نماز پڑھیں گے پیدل چلتے ہوئے، سواری کرتے ہوئے، قبلہ کی طرف منہ ہو تب بھی، نہ منہ ہو تب بھی۔ عبداللہ بن عمر کے الفاظ سے کیا پتہ چلا کہ اس آیت میں جس خوف کا تذکرہ ہے یہ شدید ترین خوف ہے، جب امام کے ساتھ نماز خوف ادا کرنا ممکن نہ رہے، جماعت کی ادائیگی ممکن نہ رہے، پھر آپ نماز ادا کریں جیسے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تمہیں کسی قسم کا خوف ہو تو نماز کی حفاظت کرو، رجالن پیدل چلتے ہوئے، اور رکبانن یا سواری کرتے ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مجبوری کے موقع پہ نماز میں حرکت کرنا جائز ہے، چاہے حرکت بار بار ہو رہی ہو، چاہے حرکت بہت زیادہ ہو۔ اب جب آپ سواری کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے، پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھیں گے، تو پھر نماز میں تو حرکت بہت زیادہ ہوگی، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ ایسے حالات میں بھی آپ نماز وقت پہ ادا کریں گے، چاہے آپ کھڑے کھڑے ادا کر لیں، چاہے پیدل چلتے ہوئے ادا کر لیں، چاہے آپ سواری پہ چلتے ہوئے ادا کر لیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پس جب تم خوف سے نکل آؤ، جب تم امن میں آ جاؤ، تو اللہ کا ذکر کرو ویسے جیسے اللہ نے تم کو تعلیم دی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، یہاں پہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ سیاق و سباق سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہاں پہ ذکر سے مراد نماز ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ حالت خوف میں نماز کیسے پڑھیں؟ پیدل چلتے ہوئے، سواری پہ۔ تو کیا جب آپ سواری پہ نماز پڑھیں گے اور پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھیں گے، کیا رکوع و سجود کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں ادا ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ حالت خوف سے باہر آ جائیں، پھر ویسے نماز نہیں پڑھنی جیسے آپ حالت خوف میں پڑھتے رہے ہیں، پھر ویسے نماز پڑھنی ہے جیسے اللہ نے سکھائی ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ یہاں پہ کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز، اور نماز اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کریں میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کما علمکم، جیسے اللہ نے تم کو تعلیم دی ہے، جیسے اللہ نے سکھائی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز اپنے اپنے امام کے طریقے کے مطابق نہیں، نماز اپنے اپنے مسلک کے مطابق نہیں، نماز اپنے اپنے علاقے کے مطابق نہیں، نماز اپنے اپنے پیر صاحب کے مطابق نہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے اللہ نے سکھائی ہے۔ اللہ نے کیسے سکھائی؟ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ نبی علیہ السلام کو نماز پڑھ کر دکھائیں۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام کو نماز کا طریقہ سکھایا، اور نبی علیہ السلام نے امت سے کیا مطالبہ کیا کہ آپ نے کہا کہ نماز پڑھ لو میرے ابو بکر کی طرح، میرے عمر کی طرح،
میرے عثمان کی طرح، میرے علی کی طرح، میرے کسی بھی صحابی کے طریقے کی طرح نہیں۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری شریف کی حدیث ہے، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے وہ بھی جسے جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کر سلام عرض کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میرے صحابی واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ کر آئے تھے، لیکن چونکہ طریقہ نماز نبی علیہ السلام کے مطابق نہیں تھا، آپ نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس صحابی کو آپ نے 3 بار بھیجا، چوتھی بار صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس کے علاوہ نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے پھر انہیں نماز کا طریقہ بتایا، اور اس بارے میں کہ نماز ویسے پڑھیں جیسے نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، اس بارے میں ایک اور اہم روایت سنیے گا۔ جناب حذیفہ بن یمان نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس کا طریقہ نماز نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، رکوع و سجود میں جلدی کر رہا تھا، رکوع و سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ حذیفہ بن یمان نے اس سے پوچھا تم کتنے سالوں سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا 40 سالوں سے۔ کہا اگر تم ایسی نماز کی حالت میں فوت ہوتے تو تم محمد علیہ السلام کے دین پہ فوت نہ ہوتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اہمیت ہے اس بات کی کہ طریقہ نماز وہ ہو جو نبی علیہ السلام کا ہے۔ جہاں تک اماموں کا تعلق ہے، مسالک کا تعلق ہے، تو ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے نماز کے ہر معاملے میں قرآن کی طرف اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف۔ تو فاذکروا اللہ کما علمکم، اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تم کو تعلیم دی ہے اس چیز کی جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کما کے ماں کو مصدریہ بنا لیں۔ کیا بنا لیں؟ مصدریہ بنا لیں، یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ اس ماں نے بعد والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا ہے۔ فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اس نے تم کو تعلیم دی اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جاہل تھے، اللہ نے علم دیا۔ اللہ کا ہمیں نماز کا طریقہ سکھا دینا اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ جانتے ہیں اور اس کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، جو اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتے۔ اس کے بعد عزت آیت نمبر 240 میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کریں۔ کیا وصیت کریں؟ متاعاً الی الحول، کہ انہیں فائدہ دیا جائے 1 سال تک، غیر اخراج، اس حال میں کہ انہیں نکالا نہ جائے۔ فإن خرجنا، اگر وہ خود ہی نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اس معروف کام کے بارے میں جو وہ اپنی ذات کے تعلق سے سر انجام دیں اور کریں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ نہایت حکمت والا ہے۔ والذین، واو کا معنی ہے اور، الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع وہ لوگ، یتوفون فعل مضارع ہے مجہول کے لیے، جو فوت کیے جاتے ہیں۔ اس کا واحد کیا ہے؟ یتوفا، وہ فوت کیا جاتا ہے۔ فوت کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فوت کرنے والا کون ہے؟ موت کا فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ حقیقتاً فوت کرنے والا، اللہ تعالیٰ فوت کرنے کا حکم دینے والا، لیکن
فوتگی کا عمل اسے سر انجام کون دیتا ہے؟ موت کا فرشتہ، روح نکالنے والا وہ ہے۔ قرآن حکیم میں فوت کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف بھی کی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور اللہ تعالیٰ نے فوت کرنے کی نسبت موت کے فرشتے کی طرف بھی کی ہے، سورہ سجدہ، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اور وہ لوگ جو فوت کیے جاتے ہیں منکم، تم میں سے، من کا معنی سے، کم کا معنی تم، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، کون؟ فوت ہونے والے، وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ یذرون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، یذرون وہ چھوڑ جاتے ہیں، اس کا واحد ہے یذرو، وہ چھوڑتا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے جس کا ماضی عام طور پہ لوگ استعمال نہیں کرتے۔ کیا استعمال کرتے ہیں؟ فعل مضارع۔ البتہ اس کا فعل امر استعمال ہوتا ہے، ذر، تو چھوڑ دے، قرآن میں بھی آیا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، تو وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، زوج ان کی جمع ہے ازواج، زوج کا لفظ خامن کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، بیوی کے اوپر بھی۔ جب خامن کا تذکرہ ہوگا اور کہا جائے گا، خامن کے بارے میں کہا جائے گا کہ تمہاری زوج، تو مراد کیا ہوگا؟ تمہاری بیوی۔ اور جب بیوی کا تذکرہ ہوگا اور اس سے کہا جائے گا تمہارا زوج، تو مراد اس سے خامد ہوگا۔ اور وہ چھوڑ جائیں، کیا چھوڑ جائیں؟ ازواجن، بیویاں۔ تو وہ لوگ کیا کریں؟ فرمایا وصیتاً، وصیت کریں۔ وصیتاً یہاں پہ منصوب ہے، اس کے آخر میں دو زبریں ہیں۔ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے فعل مقدر ہے۔ کیا فعل مقدر ہوگا؟ مثال کے طور پہ فَلْيُوصُوا وَصِيَّةً، پس چاہیے کہ وہ وصیت کریں، ان پہ لازم ہے کہ وہ وصیت کریں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نُوصِيهِمْ وَصِيَّةً، ایسے لوگوں کو ہم وصیت کرتے ہیں۔ فعل مقدر آپ فَلْيُوصُوا بھی نکال سکتے ہیں اور یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ ہم ان کو وصیت کرتے ہیں۔ تو بہرحال وصیۃً لازواجہم، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں کیا کریں؟ وصیت کریں۔ لازواجہم تین الفاظ ہیں، لام، ازواج اور ہم۔ لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے۔ ازواج زوج ان کی جمع، بیویاں۔ ہم وہ کون؟ وہ فوت ہو جانے والے۔ وہ وصیت کریں لازواجہم، اپنی بیویوں کے حق میں۔ کیا وصیت کریں؟ متاعً الی الحول، وصیت کریں کہ 1 سال تک فائدہ دیا جائے۔ کن کو؟ ان کی بیویوں کو، ان کو ساز و سامان دیا جائے، فائدہ دیا جائے۔ متاعً، یہ اسم مصدر ہے، کس سے؟ متاع یمتع سے، فائدہ دینا۔ اور یہ منصوب کیوں ہے؟ آپ اس کو بدل بنا سکتے ہیں وصیتاً سے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں، اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ تو آپ لوگ وہ لوگ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، کیا وصیت کریں؟ متاعً الی الحول، کہ انہیں فائدہ دیا جائے، الی الحول، 1 سال تک۔ الا کا معنی کیا؟ تک، حول کا معنی کیا؟ سال۔ غیر اخراج، اس حال میں کہ نکالا نہ جائے۔ غیر کا معنی آپ کیا کریں گے؟ نہ، علاوہ۔ اخراج نکالنا مصدر ہے، تو اس حال میں کہ انہیں نکالا نہ جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر، ان کا معنی کیا؟ اگر، خرجنا وہ نکل جائیں، فعل ماضی ہے جمع مؤنث کے لیے، اس کا واحد کیا ہے؟ خرجت، وہ نکل گئی۔ خرجنا وہ سب نکل گئیں، لیکن ہم معنی کر رہے ہیں مستقبل کا، ان کی وجہ سے، کہ اگر وہ نکل جائیں، خود ہی نکل جائیں۔ کون؟ وہ بیویاں۔ فلا جناح علیکم، یہ فا ان کا جواب ہے، اگر نکل جائیں تو کیا ہوگا؟ تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لا نفی جنس کے لیے ہے، نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تمہارے اوپر۔ مخاطب کون ہے؟ میت کے وارث، یعنی کہ خاوند کے جو والی وارث ہیں، اس کے جو بھائی ہیں، اس کے جو چچا ہیں، اس کا جو والد صاحب ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے بیٹے کی بیوی، تمہارے بھائی کی بیوی، تمہارے بھتیجے کی بیوی خود ہی نکل جائے تو پھر آپ سے سوال نہیں ہوگا۔
فَإِنْ خَرَجْنَ اگر خود ہی نکل جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. کس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ فی ما فعلنا اس بارے میں جو وہ کریں. فی کا معنی کیا؟ میں. ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں جو. فعلنا وہ کریں. فعلنا فعل ماضی ہے جمع مؤنث کے لیے. وہ کریں اس کا واحد کیا؟ فعلت اس نے کیا. تو جو بھی وہ کام کریں فی انفسہن اپنی ذات کے بارے میں اپنے بارے میں. فی کا معنی میں. انفس نفس کی جمع ہے جان. ہن وہ عورتیں. من معروف معروف میں سے خیر کے کام میں سے جو بھی وہ کریں تو آپ سے سوال نہیں ہوگا جب تک کہ شریعت کی خلاف ورزی نہ کریں. اگر منکر کام کریں گی غلط کام کریں گی پھر آپ ذمہ دار ہیں. لیکن اگر وہ ایسا کام کرتی ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہے تو پھر آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا, آپ سے بات پرس نہیں ہوگی. واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز فعیل کے وزن پہ ہے, سب پہ غالب ہے, کوئی بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حکیم نہایت حکمت والا ہے, فعیل کا وزن ہے یہ بھی. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی شوہر فوت ہونے لگے تو اپنی بیوی کے حق میں وصیت کرے. کیا وصیت؟ کہ 1 سال تک اس کو گھر میں رہنے دینا ہے, نکالنا نہیں ہے, اور اس کا نان و نفقہ, اس کا خرچہ وہ میرے مال میں سے ادا ہوگا, میرے ترکہ میں سے ادا ہوگا, میری وراثت میں سے ادا ہوگا. کیا یہ ایت آج بھی قابل عمل ہے یا منسوخ ہو چکی ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے. بہت سے علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے, کینسل ہو چکی ہے. منسوخ کس نے کیا ہے؟ یہ ایت نمبر کون سی ہے؟ 240. کہتے ہیں منسوخ اس کو کیا ہے ایت نمبر 234 نے. ایت نمبر 234. اس ایت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر دیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں, ان کی بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں. کب تک؟ 4 مہینے 10 راتوں تک. اس ایت سے پتہ چلا عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اور یہاں پہ تذکرہ ہے 1 سال کا. تو بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ایت منسوخ ہے. کون سی؟ ایت نمبر 240 سال والی ایت منسوخ ہے. منسوخ کس نے کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن والی ایت نے, جو ایت نمبر 234 ہے. ایت نمبر 234 نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ اس کو منسوخ کر دیا ہے. اس بارے میں 1-2 روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن زبیر نے امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب عثمان بن عفان سے سوال کیا کہ سورہ بقرہ کی یہ ایت, یعنی کہ ایت نمبر 240, اس کو آپ نے قرآن سے خارج کیوں نہیں کیا جبکہ منسوخ ہو چکی ہے, کینسل ہو چکی ہے؟ تو جناب عثمان بن عفان کہنے لگے یا ابن اخی لا اغیر منہ شیئا, میں قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا, جیسے قرآن مجھے ملا ہے ایسے ہی یہ جاری و ساری رہے گا. یعنی کہ مجھ میں جرت نہیں ہے کہ میں اس ایت کو باہر نکالوں, چاہے تم اس کو منسوخ کہہ رہے ہو. اور ایسے ہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس سے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا, اور ان کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی ایت نمبر 240 سال والی ایت یہ منسوخ ہو چکی ہے. اس میں تذکرہ ہے عدت کا, اور وہ کتنی ہے؟ 1 سال. تو اس کو ایت نمبر 234 نے کینسل کر دیا. اس میں کتنے دنوں کا تذکرہ ہے؟ 4 مہینے 10 دن کا. اور اس ایت میں, یعنی کہ ایت نمبر 240 میں تذکرہ ہے کہ 1 سال تک رہائش دی جائے, نان و نفقہ دیا جائے. اس چیز کو کینسل کر دیا ہے وراثت والی ایتوں نے. وراثت والی ایتیں جو سورہ نساء میں ہیں, وہاں پہ اللہ نے بیان کر دیا بیوی کا حصہ خاوند کے مال میں سے کتنا ہے؟ 8واں حصہ ہے اگر خاوند کی اولاد ہے. اگر خاوند کی اولاد نہیں ہے تو
تو بیوی کا حصہ کون سا ہے؟ چوتھا۔ تو جب بیوی کا حصہ بیان کر دیا گیا تو اب اس کو خرچہ کیوں ملے، اب اس کو رہائش کیوں ملے؟ یہ موقف ہے کس کا؟ عبداللہ ابن عباس کا، اور اس بارے میں روایت امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں۔ تو اس لیے بہت سے علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ آیت نمبر 240 کینسل ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے۔ کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوئی۔ آپ منسوخ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ منسوخ کا دعویٰ آپ تب کریں جب اس آیت میں اور آیت نمبر 234 میں کوئی تضاد ہو، کوئی ٹکراؤ ہو۔ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیسے تضاد نہیں ہے، کیسے ٹکراؤ نہیں ہے؟ کہتے ہیں آپ غور کر لیں، آیت نمبر 234 میں اللہ نے عدت بیان کی ہے 4 مہینے 10 دن، مطلب یہ کہ 4 مہینے 10 دن تک یہ عورت نکاح نہیں کر سکتی، کہیں شادی نہیں کر سکتی۔ اور اس آیت میں 240 میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اسے 1 سال تک گھر میں رہنے دیا جائے اور اسے رہائش کے ساتھ ساتھ خرچہ بھی دیا جائے۔ تو اس میں اور اس میں کیا ٹکراؤ ہے؟ عدت 4 مہینے 10 دن رہے گی اور باقی 7 مہینے اور 20 دن اس کو گھر میں رہائش دی جائے گی، اگرچہ عدت کے ایام ختم ہو چکے ہیں۔ اور ایسے ہی اس آیت میں اور وراثت کی آیتوں میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ وراثت اپنی جگہ پہ اور وصیت میں عمل اپنی جگہ پہ۔ واللہ عالم، میرا رجحان بھی ان علماء کرام کے موقف کی طرف ہے جو کہتے ہیں کہ یہ آیت کینسل نہیں ہوئی، یہ آیت محکم ہے، قابل عمل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کسی آیت کو منسوخ قرار دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ منسوخ قرار دینے کے لیے علماء کرام نے کچھ ضوابط قائم کی ہیں، کچھ شرائط قائم کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ آیت جس کو آپ منسوخ کہہ رہے ہیں اور وہ آیت جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے منسوخ کر دیا ہے، دونوں میں تضاد ہو، ٹکراؤ ہو۔ ان دونوں میں کوئی تضاد یا ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو اس لیے اب مانا کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کریں۔ کیا وصیت کریں؟ کہ 1 سال تک ان کو ساز و سامان دینا ہے، غیر اخراج 1 سال تک ان کو نکالنا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر وہ خود ہی نکل جائیں پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ کتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ عورتوں پہ کتنے مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے خاوند سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی کے حق میں وصیت کر کے جاؤ تاکہ یہ بیچاری بعد میں پریشان نہ ہو۔ کم از کم 1 سال اسے سکون سے تمہارے گھر میں رہنے کا موقع مل جائے، 1 سال تک اسے نان و نفقہ کی فکر نہ ہو۔ اور اس کے بعد کیا کہا ہے کہ اگر وہ خود ہی نکل جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ بیوی پہ لازم نہیں ہے کہ خاوند کی اس وصیت پہ وہ عمل کرے۔ خاوند نے اس کے حق میں وصیت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رہنا چاہے تو اس کو رہائش دی جائے، اگر یہ رہنا چاہے تو اس کو نان و نفقہ دیا جائے۔ لیکن اگر وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد وہاں سے جانا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں جو میت کے وارث ہیں ان سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی، انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ عورت کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی جو خلاف شریعت ہو۔ اگر وہ کوئی خلاف شریعت حرکت کرتی ہے تو پھر یہ ذمہ دار ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی گھر کے جو مرد ہوتے ہیں وہ اس گھر میں رہنے والی عورتوں کے ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ شریعت کے خلاف چلتی ہیں تو ان سے سوال ہوگا۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی رہتی ہے، آپ کی ماں رہتی ہے، آپ کی بہن رہتی ہے اور وہ نمازیں نہیں پڑھتی، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا کام کرتی ہیں جو کبیرہ گناہ ہے، مثال کے طور پہ یہ بال جو ہیں جن کو کیا کہتے ہیں، آئی برو، یہ بال جو ہیں وہ منہ وہ کیا کرتی ہیں، نوچتی ہیں یا کاٹتی ہیں، تو یہ تو کبیرہ گناہ ہے، تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس لیے ان امور کے اوپر آپ کو نوٹس لینا ہوگا۔
واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ سب پہ غالب ہے، نہایت حکمت والے ہیں۔ یہ تنبیہ ہے کہ اگر تم اس عورت کو نکالو گے اور اسے 1 سال پورا نہیں کرنے دو گے، خاوند کی وصیت پہ عمل نہیں کرنے دو گے، تو اللہ تعالیٰ ہر کام پہ غالب ہے، اللہ رب العزت کے سامنے پھر تم ذمہ دار ہو۔ حکیم، اللہ تعالیٰ نہایت حکمت والے ہیں، اللہ نے جو بھی یہاں پہ حکم دیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 241 میں، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی جا چکی ہو، متاع ہے، بالمعروفی، معروف کے مطابق، یعنی کہ انہیں ساز و سامان دیا جائے گا معروف کے مطابق۔ حقاً علی المتقین، یہ واجب ہے اہل تقوی پہ، یہ واجب ہے متقین لوگوں پہ۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ وللمطلقات، واو کا معنی کیا؟ اور۔ للمطلقات 2 لفظ ہیں، ایک لام جس کا معنی کے لیے، کے واسطے، دوسرے نمبر پہ مطلقات، طلاق دی گئیں عورتیں۔ مطلقات جمع ہے کس کی؟ مطلقاتن کی۔ مطلقہ وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے، مطلقات وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے۔ تو ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی گئی ہے کیا ہے؟ متاعن، ساز و سامان ہے، فائدہ دینا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو فائدہ دیا جائے۔ بالمعروفی، کس کے مطابق؟ معروف کے مطابق، دستور کے مطابق، عرف کے مطابق۔ متاعن یہاں پہ مبتدا بعد میں آیا، خبر پہلے آئی ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ واجب ہے متقین پہ، حقاً منصوب ہے، اس کے اوپر زبریں آئی ہیں۔ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے فعل مقدر ہے۔ وہ کیا؟ احق ذلک حقا، احق ذلک حقا، کیا ہوگا؟ احق ذلک حقا، کہ میں اس کو واجب قرار دیتا ہوں، علی المتقین، کن پہ؟ متقین پہ۔ متقین جمع ہے المتقی کی۔ المتقی کون ہوتا ہے؟ تقوی اختیار کرنے والا، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والا، حرام چیزوں سے بچنے والا۔ تو علی المتقین یہ چیز واجب ہے متقین پہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت یہاں پہ واجب قرار دے رہے ہیں کس چیز کو؟ متع طلاق کو۔ ایک ہوتا ہے متع حج، کہ آپ حج کے مہینے میں حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر لیں، اور ایک ہے متع طلاق، کہ جب آپ کسی عورت کو طلاق دیں تو اس کے بعد اسے کچھ نہ کچھ تحائف دیں، ایک سوٹ کپڑوں کا دے دیں مثال کے طور پہ، جانے کا کرایہ دے دیں آپ مثال کے طور پہ، آج کے زمانے میں مثال کے طور پہ آپ گاڑی کروا دیں۔ تو یہ متاع بالمعروفی، متع طلاق ان عورتوں کو دیا جائے جنہیں طلاق ہو گئی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ نے کیا؟ وللمطلقات، یعنی کہ عام لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر طلاق یافتہ عورت کو متع طلاق دیا جائے گا، ہر طلاق یافتہ عورت کو کچھ نہ کچھ ساز و سامان دیا جائے گا۔ اور کئی علماء کرام نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے کہ ہر عورت کو طلاق کے بعد کچھ نہ کچھ تحائف دینے ہیں، کچھ نہ کچھ ساز و سامان دینا ہے۔ جبکہ دوسرا موقف یہ ہے کہ متع طلاق اس عورت کو دیا جائے گا جو حق مہر سے محروم ہے۔ اور وہ کون سی عورت ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کا تذکرہ آیت نمبر 236 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن، کہ اگر آپ کسی عورت کو طلاق دیتے ہیں جبکہ آپ نے ابھی تک اس سے جماع نہیں کیا، نہ اس کے ساتھ خلوت اختیار کی ہے، اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو فرمایا ایسی عورت کو طلاق کے بعد کیا دیا جائے؟ متع دیا جائے، یعنی کہ کچھ تحائف دیے جائیں، کچھ ساز و سامان دیا جائے۔ جہاں تک تعلق ہے اس عورت کا جس کا حق مہر مقرر ہوا لیکن جماع سے پہلے، خلوت سے پہلے اسے طلاق دے دی گئی، تو اسے اللہ نے حق دے دیا کیا؟ فنصف ما فرضتم، اسے آدھا حق مہر ملے گا۔ تو اس کا یہی متع، یہی جو آدھا حق مہر ہے،
یہ اس کا متع بن جائے گا، یہ دنیاوی ساز و سامان بن جائے گا۔ اور وہ عورت جس کا حق مہر بھی مقرر ہوا اور اس کے ساتھ جماع بھی کیا جا چکا اور پھر طلاق دے دی گئی تو اسے پورا حق مہر ملے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ پہلے قول اور دوسرے قول میں فرق جان چکے ہوں گے۔ پہلے قول کا تقاضا یہ ہے کہ ہر طلاق یافتہ عورت کو کچھ تحائف دینے ہیں، اگر اس کو حق مہر ملا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن طلاق کی وجہ سے کچھ تحائف بھی دینے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ متع طلاق کچھ تحائف ساز و سامان اس طلاق یافتہ عورت کو ملیں گے جس کو طلاق دے دی گئی جبکہ اس کے ساتھ نہ جماع ہوا تھا نہ اس کا حق مہر طے ہوا تھا، جبکہ باقی عورتیں جو ہیں ان کو یا پورا حق مہر ملے گا یا آدھا حق مہر ملے گا، اور یہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی جا چکی متع طلاق ہے بالمعروف، معروف کے مطابق، ان کو ساز و سامان دینا ہے معروف کے مطابق، یعنی کہ کتنا ساز و سامان دینا ہے یہ عرف طے کرے گا، یہ آپ کا دستور اور معاشرہ طے کرے گا، اور اس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا ہے آیت نمبر 236 میں۔ کیا بتایا ہے کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اگر اس کا خامن طلاق دینے والا خوشحال ہے تو اس کی خوشحالی کے مطابق تحائف دیے جائیں گے، ساز و سامان دیا جائے گا، اور اگر وہ غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تنگ حال ہے تو اس سے اس کی تنگ حالی کے مطابق تحائف لیے جائیں گے اور اس عورت کو دیے جائیں گے۔ حقاً علی المتقین، اللہ نے پھر بیان کر دیا کہ اس چیز کو میں واجب قرار دیتا ہوں کن پہ؟ جو متقین ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، جو جہنم کی آگ سے، میرے عذاب سے بچنے والے ہیں، جو حرام کاموں سے دور رہنے والے ہیں۔ تو یہ لفظ کیوں استعمال ہوئے ہیں کہ یعنی کہ کیا یہ چیز واجب ہے صرف متقی پہ؟ جو متقی پرہیزگار نہیں ہے اس پہ واجب نہیں ہے؟ نہیں، یہ جو اسلوب ہے، یہ جو انداز ہے، اس انداز میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ یہ کام ضرور کریں اگر آپ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار اہل تقوی میں ہو، متقی اور پرہیزگار بندوں میں ہو، اللہ سے ڈرنے والے بندوں میں ہو، تو آپ اس پہ ضرور عمل کریں اور طلاق یافتہ عورت کو کچھ نہ کچھ تحائف دیں۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ ہر طلاق یافتہ عورت کو کچھ نہ کچھ تحائف دیے جائیں، اس کا مہر اپنی جگہ پہ اور وہ دیگر اس کے حقوق اپنی جگہ پہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 242 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح طور پہ بیان کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ۔ کذالک، اسی طرح، کاف کا معنی کیا؟ طرح، ذالک اس میں اشارہ اس کی طرح، اسی طرح، یعنی کہ جیسے اللہ نے یہاں پہ اپنے احکام کھول کر بیان کیے ہیں، اسی طرح یبین فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، واضح طور پہ بیان کرتا ہے۔ لکم، تمہارے لیے، تمہاری خاطر، دو لفظ ہیں لام اور کم۔ لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے۔ آیات ہی، اپنی آیتیں، آیات آیتن کی جمع ہے، اپنی آیتیں۔ لعلکم، لعل کس لیے؟ تعلیل کے لیے، تاکہ کم تم تعقلون، عقل والے بن جاؤ، سمجھدار بن جاؤ۔ تعقلون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تعقلون تم عقل اختیار کرتے ہو، تم سمجھتے ہو، اس کا واحد کیا؟ تعقلو، تو عقل اختیار کرتا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہاں پہ وعدے کر رہے ہیں کہ جیسے گزشتہ آیات میں نے اپنے احکام کھول کھول کر واضح طور پہ بیان کر دیے ہیں، ایسے ہی میں اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہوں۔ اس آیت میں واضح طور پہ تردید ہے ان لوگوں کی جو قرآن میں آنے والے اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے تو کہا میں نے ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے، واضح طور پہ بیان کر دی ہے، تو آپ کہیں کہ ید اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ ہاں، آپ یہ کہیں گے اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔
ہم اللہ کے ہاتھوں کو انسان کے ہاتھوں کے مشابہ قرار نہیں دیں گے. لیکن آپ یہ کہیں جی اللہ کے ید ہیں، عربی میں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا ید ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی اللہ کے ہاتھ ہیں. یہ تفویض ہے اور یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو کلام پیش کیا ہے اس کا اللہ نے کوئی معنی ہی واضح نہیں کیا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کھول کھول کے اپنی ایتیں بیان کر دی ہیں. اور اس میں رد ہے ان کے اوپر بھی جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں ید اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ، لیکن ہم اس کی تعویل کریں گے. ہم کہیں گے ید سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کی قدرت ہے. ید سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کی نعمت ہے. تو تعویل بھی غلط، تفویض بھی غلط. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ بھی غلط. اور یہ کہنا معلوم ہے لیکن ہم اس کی تعویل کریں گے کیونکہ جو معنی مشہور ہے وہ اللہ کے شان نہیں ہے، یہ بھی غلط. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ قرآن کریم پورے کا پورا محکم ہے، پورے کو پورا واضح ہے. آپ کہیں گے کہ اللہ نے سورہ آل عمران کے آغاز میں کہا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ محکم ہے اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ متشابہ ہیں، وہ مشکل ہیں کچھ لوگوں کے لیے، ان میں اشکال پیدا ہوتا ہے کئی لوگوں کو، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں واضح طور پہ نازل کیا ہے. اس لیے کئی لوگ ایسے ہیں جو ان متشابہ آیتوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا معنی پہچانتے ہیں، ان کے احکام و مسائل کو سمجھتے ہیں. تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح طور پہ بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ. تو اللہ نے اپنی آیتیں کیوں کھول کے بیان کی ہیں؟ تاکہ تم عقل اختیار کرو، تاکہ تم سمجھ جاؤ. اس سے پتہ چلا کہ اللہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی علت ہوتی ہے. وہ حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ علت ہم جان سکیں یا نہ جان سکیں، اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے علت سے خالی نہیں ہے. اگر اللہ اس کی حکمت و علت بتا دیں الحمدللہ، نہ بتائیں علماء کرام بتا دیں تو ہم کہیں گے ممکن ہے یہی ہو، ممکن ہے کچھ اور ہو. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی حکمت اور علت ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں اللہ کی بیان کردہ اس آیت پہ اور اللہ کے بیان کردہ اس اصول پہ تب ایمان لاؤں گا جب مجھے مطمئن کیا جائے کہ اس کی حکمت کیا، علت کیا ہے، تو یہ ایمان سے انکار ہے، یہ ایمان سے بھاگنا ہے. اللہ کو وہ ایمان چاہیے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ پہ ایمان. اللہ کے فرشتوں کو دیکھا نہیں، ان پہ ایمان. قرآن کو اوپر سے نیچے نازل ہوتے نہیں دیکھا، اس پہ بھی ایمان. قبر میں عذاب ہوتا ہے نہیں ہوتا، اپنی آنکھوں سے منظر نہیں دیکھا، اس پہ ایمان. حوض کوثر ابھی تک نہیں دیکھا، اس پہ ایمان. روز قیامت جو ترازو قائم کیا جائے گا اسے نہیں دیکھا، لیکن اس پہ ایمان. تو اللہ کے کہنے پہ ایمان لے آئیں. یہ وہ ایمان ہے جو آپ کو فائدہ دے گا. وہ ایمان جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں دیکھوں گا تب ایمان لاؤں گا، وہ فائدہ دینے والا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں گے آپ مان لیں گے، فائدہ نہیں ہوگا. جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے گا پھر آپ ایمان لائیں گے، فائدہ نہیں ہوگا. جب آپ کی روح قبض کی جائے گی، فرشتے آ چکے ہوں گے، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تب آپ کہیں گے کہ میں ایمان لے آیا، فائدہ نہیں ہوگا. فرعون ایمان لے آیا تھا، کب؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب غرق ہو رہا تھا کہنے لگا میں اسی رب پہ ایمان لایا جس پہ موسیٰ کا ایمان ہے علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب ایمان لائے ہو، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے رہے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی بات پہ یقین رکھتے ہوئے ایمان لے آتے ہیں اور ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے، تردد سے کام نہیں لیتے، اور نبی علیہ السلام کی سے ثابت شدہ ہر حدیث پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے اور اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچائے، آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.